آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے. صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، اصل فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا. ہم اس سے بڑی فضیلت کسی کو نہیں مانتے. نبی الاسلام کی وفات کے بعد جو مرتد ہو وہ نبی کے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمان نہیں سر، سیابی. ان ڈیفینیشن ہی بھول گئے سیابی تھی، جس نے ایک نظر بھی دیکھ لیا وہ ڈیفینیشن ہی بھول جاؤ گے. جب نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا تھا کہ میرا نام مٹا دو صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں مٹاؤں گا محمد رسول اللہ. اگر حکم کو ادب پہ فوقیت دی جائے تو انہوں نے غلط کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھا آپ نے سنا یہ مرزا جہلمی صاحب کی باتیں ہیں. خدا کی پناہ، یہ مرزا جہلمی صاحب تو بہت ہی زیادہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. صحابہ کرام کتنے بڑے گستاخ. صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سرکار کے زمانے میں صحابی تھے اور بعد میں مرتد ہو گئے. اس کے علاوہ یہ کہتے صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے. صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی فضیلت ہے کلمہ پڑھنا. دیکھیں کلمہ پڑھنے کے فضیلت کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے، لیکن ایک صحابی ہونا ایک الگ فضیلت ہے، اس کے مقابل میں کوئی فضیلت نہیں ہے. آئیے ہم علماء کرام کی کچھ باتیں کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اس نے حضرت علی کے بارے میں کیا کہا کہ حضرت علی نے اگر ایسا کیا تو غلط کیا. تم کون ہو صحابہ کرام کی غلطی نکالنے والے؟ صحابہ کرام کو مقام و مرتبہ وہ تھا کہ جسے اللہ راضی اس کا رسول راضی. اللہ نے جسے معاف فرما دیا، رسول نے معاف فرما دیا. اس میں تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ تمہیں یہ کہاں سے حق ملا ہے؟ پیارے اسلامی بھائی، آئیے ہم صحابہ کرام کے بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں. دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں من کانا منکم مستنن فلیستن بمن قد مات. تم میں اگر کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہتے تو جو پیچھے کے بزرگان دین ہیں ان کا طریقہ اختیار کریں، یعنی صحابہ کرام کا. فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، کیونکہ جو زندہ لوگ ہیں ان پر آزمائش اور فتنے سے معمول نہیں ہیں. اولئک اصحاب محمد، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں. کانوا افضل هذه الامہ، جو اس امت کے سب سے افضل لوگ تھے، سب سے اچھے دل والے تھے، سب سے گہرے علم والے تھے، سب سے کم تکلف والے تھے. یہ وہ قوم ہے اللہ نے جسے اپنے نبی کی صحبت کے لیے، اپنے نبی کے دین کو قائم کرنے کے لیے اختیار فرمایا. تو تم ان کے فضل کو پہچانو، ان کے آثار پہ، ان کے قدم پر، نقش قدم پر ان کی پیروی کرو، اور تم سے جتنا ہو سکے ان کے اخلاق سے، ان کے دین سے تم لے لیجئے، پکڑیے. فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، کیونکہ وہ ایک دم مکمل ہدایت پر تھے. اس کو کون بیان کر رہے ہیں؟ علامہ ابن عبد البر، جو بہت بڑے بزرگ ہیں، یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں اور بہت بڑے بزرگ ہیں. اس کے علاوہ وَقَدْ وَعَدَ اللَّهُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارَ بِالْجَنَّاتِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ وَأَحَلَّ عَلَيْهِمْ رِضْوَانُهُ فِي آيَاتٍ تُتْلَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار سے جنت کا اور نعمتوں کا وعدہ فرما لیا ہے. انہیں اپنی رحمت و رضوان، اپنی رضامندی ان پر داخل فرماتا ہے ایسی آیتوں میں جو قیامت تک تلاوت کی جائیں گی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. یعنی کہ وہ مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین اور جو ان کی پیروی کے اچھے سے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ ان سے اللہ سے راضی. اللہ نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. دیکھیے کیسا اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کا فرمایا اور بتایا، جو صحابہ کرام کی پیروی کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی راضی، وہ بھی اللہ سے راضی. کیا بات ہے! صحابہ کرام وہ ہیں کہ جو صحابہ کی پیروی کرے گا اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا. واہ کیا بات ہے! لیکن مرزا جہلمی کی باتیں سن کر کے دماغ ایک دم پتہ نہیں کیسے ہو جاتا ہے. ایک اللہ رب العزت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو صحابہ کرام کی وہ فضیلت بیان کرتے ہیں، اور ایک مرزا جہلمی ہے جو صحابی کی کوئی فضیلت مانتے ہی نہیں ہیں.
अपनी जिहालत पर अड़े हुए हैं। और आइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते सहाबा किराम के बारे में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तसुब्बु असहाबी, तुम मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहो, फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही, तो कसम उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, लौ अन्ना अहदकुम अनफक़ मिथला उहदिन ज़हबन मा अदरक मुद्दा अहदिहिम वला नसीफ़हु, कि कसम खुदा की, कसम उसकी जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, अगर तुम में कोई उहद पहाड़ बराबर सोना भी खर्च कर दे तो सहाबे किराम में से किसी एक के एक मुट्ठी या आधे मुट्ठी के जौ के बराबर भी नहीं पहुंच सकता है। ये है सहाबे किराम की फजीलत। ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है और हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है और अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत करते हैं, खैरुन नास करनी सुम्मल लदीना यलूनहुम सुम्मल लदीना यलूनहुम। ये भी बुखारी की हदीस पाक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोगों में सबसे अच्छा वो है जो मेरे ज़माने में है, फिर वो जो मेरे ज़माने वालों से मिला हुआ है, फिर वो जो उनसे मिला हुआ है। खतीब बगदादी फरमाते हैं किफ़ाया में, सहाबे किराम ये उन तमाम मुअद्दिलीन मुज़क्कीन से औला हैं जो उनके बाद आएंगे। ये तमाम उलमा अहले सुन्नत का मज़हब है कि सहाबे किराम तमाम चीज़ों में सबसे औला और आला है। वलो ज़हबना नसरुद मुवाफ़िक़हुम अल्लती नसरु फ़ीहा द्दीन, अगर हम उनकी वो तमाम मदद और सपोर्ट जिक्र करें जिसमें उन्होंने दीन की मदद किया और उनके काम जिससे वो रिफ़ात और बुलंदी के मकाम के हैं, तो हम बड़ी बड़ी जिल्द वाली किताबें भी हमारे लिए काफ़ी नहीं हैं, क्योंकि सहाबे किराम की पूरी ज़िंदगी फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में थी। अय्युक़दिर तासिर यसौ हयातल मियात मिन अस्सहाबति अल्लज़ीना मलऊ दुनिया बिल खैर वस्सलाह, कौन सा कागज़ है जो सैकड़ों सहाबे किराम की जिंदगी को समा सके, जिन्होंने दुनिया को भलाई और नेकियों से भर दिया है। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ने बंदों के दिलों में नजर किया, देखा कि मोहम्मद का दिल जो है सबसे बेहतरीन दिल है, तो उसे अपने लिए चुन लिया, फिर उनको रिसालत के साथ भेजा। फिर बंदों के दिलों में नजर फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के बाद, तो देखा कि उनके सहाबे किराम का दिल तमाम बंदों में सबसे अच्छा दिल है, तो उनको अपने नबी का वजीर बनाया। वो उनके दीन पर जिहाद करते हैं। फमाराल मुस्लिमून हसन फहुव इंदल्लाह हसनुन, तो मुसलमान जिसे अच्छा समझे तो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा है। वमा राउ सय्यन फहुव इंदल्लाह सय्युन, और जिसे मुसलमान बुरा समझे तो अल्लाह के नज़दीक भी बुरा है। ये है सहाबे किराम का मकाम। सहाबे किराम बहुत बड़े मकाम व मर्तबा वाले हैं, बहुत बड़े मकाम व मर्तबा है। किसने कह दिया कि सहाबा वो है जो सरकार के ज़माने में ईमान लाया और बाद में हुआ? देखिए ऐसा नहीं है। आइए आप देखिए, पहले तारीफ पढ़िए। शरह नुज़हतुन नज़र में क्या लिखा हुआ है? नुज़हतुन नज़र में है कि सहाबी उसे कहते हैं जो हालत ईमान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और हालत ईमान में इंतकाल किया, ये है सहाबा। यानी जो हालत ईमान में सरकार को देखा और हालत ईमान में ही इंतकाल किए। किसी भी सहाबी को बुरा भला कहना जायज़ नहीं है, किसी भी सहाबी को बुरा भला कहना जायज़ नहीं। तो ये हैं सहाबे किराम जिन्होंने ऐसे ऐसे खिदमात अंजाम दिए। पूरे दीन जो पहुंचा हम तक वो सहाबे की बदौलत हुआ, सारा मसला सहाबे की बदौलत हुआ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम की बेशुमार फ़ज़ाइल बयान किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबे किराम की बेशुमार फ़ज़ाइल बयान किए हैं। उसके बाद मिर्ज़ा जहलवी की बात का कोई एतबार नहीं है। हम तो अल्लाह रसूल के मानने वाले हैं ना कि मिर्ज़ा जहलवी के। अब मिर्ज़ा जहलवी जाने वो जाने आखिर वो सहाबे किराम की इस कदर बेइज्जती और इस कदर उनकी तौहीन क्यों करता है, वो तो मिर्ज़ा जहलवी ही जाने। अल्लाह ताला उसे हिदायत दे, वरना उसे गर्क और नायाब घाट उतार दे। ऐसे लोग जो सहाबे किराम को बुरा भला कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सब्बा अहदम मिन असहाबी फ़क़द सब्बनी,
جس نے میرے صحابہ میں سے کسی کی بھی برائی کی تو اس نے میری برائی کی. اسی طرح فرماتا ہوں من آذا من اصحابی, جس نے میرے صحابہ میں سے کسی کو تکلیف پہنچائی فقط آذانی تو اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. ومن آذانی فقط آذا اللہ, اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی تو اس نے گویا کہ اللہ کو تکلیف پہنچائی. ومن آذاہ فمأواہ جہنم, اور جس نے اللہ کی تکلیف پہنچائی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. پیارے اسلام, عبداللہ بن مغفل مزنی سے مروی ہے, انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی, اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غردا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ تبارک و تعالی ومن آذى اللہ فیوشک ان یأخذہ. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ میرے اصحاب کے بارے میں, اللہ اللہ میرے اصحاب کے بارے میں تم انہیں کمیوں کا, اپنے توہین و تشنیع کا نشانہ مت بنانا, کیونکہ جو صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے تو وہ ان سے محبت نہیں کرتا ہے مگر میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم, اور جو ان سے بغض رکھتا ہے تو وہ ان سے بغض نہیں رکھتا ہے بلکہ مجھ سے بغض رکھنے کے سبب سے ان سے بغض رکھتا ہے. ومن آذاہم, اور جس نے انہیں تکلیف دیا فقط آذانی تو اس نے مجھے تکلیف دیا. ومن آذانی, اور جس نے مجھے تکلیف دیا فقط آذ اللہ تبارک و تعالی تو اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دیا. ومن آذ اللہ فیوشک ان یأخذہ, اور جو اللہ کو تکلیف دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت پکڑ گرفت فرمائے گا اس کا. امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اللہ فی حق اصحابی, اللہ اللہ ہمارے اصحاب کے حق میں, اتقوا اللہ فیہم, یعنی ان پر تم بری باتوں سے بچو, ولا تلمزوہم بالسوء, اور ان پر کوئی بھی تہمت نہ لگاؤ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِمْ وَفِي تَعْظِيمِهِمْ وَتَوْقِيرِهِمْ, بلکہ تم کرو کیا, اللہ کا ذکر کرو ان کے بارے میں, ان کی تعظیم کرو, ان کی توقیر کرو. وَقَرَّرَهُ, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ لایا بِمَزِيدِ الْحَثِّ عَلَى الْكَفَّ التَّعَرُّضُ لَهُم بِمُنَقَّصٍ, یعنی کوئی بھی نقص بیان کرنے سے بالکل گریز کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ لایا لا تتخذوہم غرضاً, انہیں تم اپنے کمیوں کا نشانہ, اپنے توہین کا نشانہ نہ بناؤ صحابہ کرام کو, یعنی کوئی بھی بری بات نہ کہو. یہ کون کہہ رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. اور آئیے ابن عباس سے مروی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, جو میرے صحابی کو گالی دے تو اس پر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور تمام جہان کی لعنت ہو. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ کار کیا تھا, وہ صحابہ کو کیا مانتے تھے. لقد عرف السلف الصالح فضل الصحابۃ الکرام وبینوا ذلک وردوا علی کل من اراد انتقاصهم عنہم, یعنی کہتے ہیں کہ سلف صالحین صحابہ کرام کے فضل کو مانتے تھے اور ہر اس شخص کی رد کرتے تھے جو صحابہ کرام کی توہین کرنا چاہتے. ابن عمر فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد, تم اصحاب محمد کی برائی نہ کرو, صحابہ کرام کو گالی نہ دو. فلمقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم رہو, کیونکہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک کا مقام کے لیے ایک گھڑی ہونا, کہیں کھڑا ہونا تمہاری زندگی بھر کے عمل سے بہتر ہے. یہ کون فرماتے ہیں, حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی عبداللہ ابن مبارک کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, وسال, اور ان سے پوچھا معاویہ تو افضل و عمر بن عبدالعزیز, کیا حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں. فقال, تو نے کہا لَتُرَابُ فِي مَنْخَرِ مُعَاوِيَةَ مَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و افضل من عمر بن عبدالعزیز, یعنی کہ حضرت امیر معاویہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جب گئے تو جہاد میں جو ان کے جو دھول اور گرد و غبار لگا وہ گرد و غبار بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. یہ صحابہ کرام ہیں. ایک آدمی امام ابو زرع رازی کے پاس آیا, فقال یا ابا زرع انا ابغض معاویہ, میں حضرت معاویہ سے بغض رکھتا ہوں. قال لما, بولے کیوں؟ قال لانه قاتل علی, کیونکہ انہوں نے حضرت علی سے قتال کیا. فقال ابو زرع ان رب معاویہ رب رحیم, کہ بے شک معاویہ یعنی
معاویہ کا رب جو ہے بہت ہی مہربان رب ہے، اور معاویہ کا جو خصم ہے وہ بہت ہی سخی خصم ہے، تو تم کو ان دونوں کے درمیان میں دخل اندازی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام احمد فرماتے ہیں اذا رأیت رجلا یذکر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوء فاتہموا علیہ السلام۔ احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابے کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو تم اسلام پر اس پر عیب لگا دو، اس کے اسلام پر کمی نکال دو کہ وہ اس مسلمان نہیں پکا۔ وقال، اور فرمایا لا يجوز لأحد ان يذكر شيئا من مساويهم ولا يطعن على احد منهم بعيب ولا نقص فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تعذيبه وعقوبته ليس له ان يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه۔ یعنی فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ صحابہ کرام میں جو بھی کمی اور کوتاہیاں ہوئی اس کو ذکر کرے، اور نہ انہیں میں سے کسی صحابی پر طعن و تشنیع کرے، تو جو ایسا کرے گا تو سلطان پر واجب اس کو سزا دینا، اور معاف کرنا جائز نہیں ہے بلکہ سزا دے اور اسے توبہ کرائے۔ تو اگر توبہ کر لیا قبیلہ منہ تو قبول کر لیا جائے گا وہ، اور اگر وہ توبہ نہیں کیا اس پر ڈٹا رہا اعاد علیہ العقوبۃ تو اس کو پھر سزا دے، وخلدہ الحبس اور دائمی طور پر اسے جیل میں ڈال دے حتی یموتا، یہاں تک کہ مر جائے، اور یراجع یا تو رجوع کر لے۔ بشر بن حارث کہتے ہیں من شتم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو کافر وان صام وصلى وزعم انه من المسلمین۔ بشر بن حارث کہتے ہیں کہ جس نے کسی صحابی کو گالی دیا، صحابہ کرام کو برا بھلا کہا، تو وہ کافر ہے، اگرچہ روزہ نماز کرے اور وہ سمجھے کہ مسلمان ہے، تو مسلمان سمجھنے کے باوجود، روزہ نماز کرنے کے باوجود وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ کیوں؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں پتہ نہیں کون سی بیماری ہے، ینتقصون اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کرام کی کمیاں نکالتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی برائی کرنا سب آسان ہے، جبکہ ابو زرع کہتے ہیں کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ کسی صحابی کی برائی کر رہا ہے، کمی نکال رہا ہے، تو فعلم انہ زندیق، تو سمجھ جاؤ کہ وہ بے دین ہے، وہ بے دین ہے، ملحد ہے۔ ذالک ان الرسول حق والقرآن حق، وہ اس وجہ سے کہ رسول حق ہے، قرآن حق ہے۔ وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ أَصْحَابُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم تک یہ قرآن اور حدیث کو کون پہنچایا؟ صحابہ کرام نے پہنچا ہوا۔ وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَن يُجَرِّحُوا شُهُودَنَا، اور وہ تو ہمارے شہادتوں کو، گواہوں کو باطل کرنا چاہتے ہیں تاکہ کتاب و سنت کو باطل کر دیں، تو یہ سب کے سب بے دین لوگ ہیں۔ علامہ سرخسی فرماتے ہیں فَمَن طَعَنَ فِيهِمْ فَهُوَ مُلْحِدٌ مُنَابِضٌ لِلْإِسْلَامِ دَوَعُهُ السَّيْفُ إِن لَمْ يَتُبْ۔ علامہ سرخسی فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کے بارے میں طعن و تشنیع کرے تو وہ بے دین ہے، ملحد ہے، اور اسلام کے خلاف ہے، اسلام سے جنگ کرنا چاہتا ہے۔ اس کا علاج بس صرف ایک ہے، وہ کیا ہے؟ تلوار سے گردن اڑانا، اگر وہ توبہ نہ کرے تو۔ امام محمد بن صبح سماک کہتے ہیں اس سے جو صحابہ کرام کے نقص کرے کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہودی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے برا بھلا نہیں کہتے ہیں، تو تجھے کیا ہو گیا ہے جاہل مطلق؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ تو کہاں سے سب لایا ہے، مجھے پتہ ہے کہ تو کہاں سے سب لایا۔ اس کے بعد وہ بہت ساری باتیں ذکر کرتے اور کہتے ہیں جاہل مطلق، اس سے بہتر ہے کہ تو روزہ نماز کرے، تو چپ چاپ خالی سوئے رہے اور صحابہ کرام کے بارے برا بھلا نہ کہے۔ علامہ ابن صلاح فرماتے ہیں کہ ان الامت مجمعۃ علی تعدیل جمیع الصحابہ، کہ تمام امت جو ہے اس بات پر متفق ہے کہ تمام صحابہ کرام عادل ہیں۔ علامہ طحاوی فرماتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صحابہ کرام کو محبت کرتے ہیں، وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم ان کے محبت میں کسی میں بہت زیادہ افراط نہیں کرتے ہیں، وَلَا نُفَرِّطُ، اور نہ کوتاہی کرتے ہیں، وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور نہ ہم ان سے بالکل برات کرتے ہیں، وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، اور ہم اس سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے، وَبِغَيْرِ الْحَقِّ يَذْكُرُهُمْ، اور صحابہ کرام کے شان کے علاوہ ان سے ذکر کرتا ہے، وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم انہیں یاد نہیں کرتے مگر بھلائی کے ساتھ، وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، اور ان سے محبت کرنا دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ طُغْيَانٌ، اور صحابہ کرام سے بغض رکھنا کفر ہے، نفاق ہے، طغیان، سرکشی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند اور والا ہے،
انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ جن کا ہے وہ ہے صحابہ کرام۔ بے شک کلمہ توحید بہت بڑا مقام ہے، لیکن کلمہ توحید یہ ہمارے مقام کے لیے بنیادی چیز ہے۔ جو مسلمان نہیں تو وہ صحابی کہاں سے ہوگا؟ صحابی سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو یہ نبی کرام انبیاء کرام کے بارے میں بھی کہہ سکتا ہے خبیث۔ ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء کرام کا بھی اللہ پر اعتقاد رکھنا پہلا درجہ ہے، اس کے بعد مسلمان ہونا اور نبی ہونا وغیرہ تو سب بعد کے درجے ہیں۔ تو اس طرح تو یہ کسی کی بھی شان میں توہین کر سکتا ہے، لہٰذا آپ لوگ اس سے بچیے۔ مرزا جہلمی بہت ہی خبیث آدمی ہے، اور صحابہ کرام کے مقام و مرتبوں کو پہچانیے۔ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بھی اہل سنت والجماعت کا، بلکہ اہل سنت کے علاوہ بھی بہت سارے فرقے ہیں جو صحابہ کرام کو کچھ بھی نہیں کہتے ہیں سوائے رافضیوں کے علاوہ۔ رافضی اور خارجی لوگ ہی صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، باقی لوگ صحابہ کرام کو دل و جان سے مانتے ہیں۔ اور بے شک ایک مسلمان کا حق ہے کہ وہ صحابہ کرام کو دل و جان سے مانے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام صحابہ کرام فرماتے ہیں، علماء اہل سنت فرماتے ہیں، سب کا کہنا یہی ہے کہ صحابہ کرام کو دل و جان سے مانو، صحابہ کرام کو دل و جان سے تسلیم کرو، ان کی عزت کرو، ان کے ادب و احترام کرو، ان کے طور طریقہ کو اختیار کرو، ان سے محبت کرو، اپنے بچوں کو صحابہ کرام کی محبت سکھاؤ بھائی۔ ہرگز کسی صحابی کو برا بھلا مت کہیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کسی صحابی کو برا بھلا کہنا یہ گمراہیت کی دلیل ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مرزا جہلمی کیا ہے جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ بس میں اپنی بات اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے پیروکار بنائے، ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔